یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا ثبوت ہے۔ معزز سامعین، لوگوں کی رہنمائی اور اسلامی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بنے۔ خلفائے راشدین کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دے کر پرچم اسلام کو مفتوحہ علاقوں میں بلند کیا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلام کی بنیاد رکھی۔ عہد نبوت کے بعد خلفائے راشدین کا دور خلافت عدل و انصاف پر مبنی ایک مثالی دور حکومت ہے جو قیامت تک قائم ہونے والی اسلامی حکومتوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ خلفائے راشدین کے مبارک دور کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے ہوتا ہے۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آتا ہے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ آپ نے ہر لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جمع مردی کا ثبوت دیا۔ سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ما سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی جس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کے درمیان آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام اس خبر سے بہت پریشان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا تو ان کو نہ پایا، پھر شہداء میں تلاش کیا تو وہاں بھی ان کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ناراض ہوئے، اس لیے اپنے رسول کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے درمیان گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا اور کفار درمیان سے دور ہوتے گئے اور میری نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ایک جماعت کفار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے کے لیے آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے، بعض کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک جماعت حملہ کی نیت سے آئی۔ آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے پھر تنہا مقابلہ کیا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب کمال بہادری، دلیری اور جرات کا نقشہ بھی پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جمع مردی اور مدد کی تعریف کی۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، علی اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک نے گھر سے نکالا ہے اور نیند نہیں آ رہی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں۔ ان سے جب دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا۔ سامنے ایک کھجور کا درخت تھا، سردی کا موسم تھا اور سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اس درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے قریب گئے اور فرمایا، اے درخت، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ حدیث میں ہے کہ درخت کے پتوں سے کھجوریں گرنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دامن بھرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ سب نے سیر ہو کر نوش فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے۔ آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے جس میں روئی پری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک ایسا کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والے جبے اور موٹے کپڑے میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں۔ انہیں سردی کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ابا جان سے کہا، جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ میرے والد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے جبکہ سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ آپ کو سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ جنگ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میری آنکھ دکھ رہی تھی اور مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے نہ کبھی سردی محسوس ہوئی اور نہ گرمی، اور نہ ہی کبھی میری آنکھیں دکھنے کو آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ جیسے کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں۔ ایک جگہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ بندے کی آرزوئیں مختصر ہو جائیں، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب آرزوئیں مختصر ہوں گی، بندہ جس حال میں بھی ہوگا اللہ سے راضی ہوگا۔
جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس نے فجر کے وقت زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور حملے کے تیسرے روز دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ نے انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل کو ہی قتل کرنا، کسی اور کا خون نہ بہانا۔ خلفائے راشدین کی سیرت امت کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔